الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، جن کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رحمتیں برکتیں چھپی رکھی ہیں۔ جس عمل کو اختیار کر لیں اس کے اندر ہی بے تحاشا رحمتیں، سہولت کے خزانے، صحت کے خزانے اور عجیب و غریب قسم کی اس کے اندر آسائشیں اللہ جل شانہ نے چھپا رکھی ہیں، اور در حقیقت ہر اس شے کو منع فرما دیا جو کسی بھی طرح سے ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہر اس کام کو کرنے کی اجازت عطا فرما دی، ہر اس عمل کو اختیار کرنے کی اجازت عطا فرما دی جس کو اختیار کر کے ذہنی، جسمانی، روحانی ہر طرح سے انسان کو سہولت مل جائے، آسائش مل جائے، جس کے اندر انسان کے لیے نفع چھپا رکھا ہے۔ اور واقعتاً دیکھا جائے تو زندگی کے ایک ایک پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ زندگی کے سارے پہلوؤں کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ آج درسقرآن.com کے پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کریں گے قبض کا کیا علاج ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور قبض سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے، قبض کو تمام بیماریوں کی جڑ فرمایا گیا ہے۔ قبض واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وزن کی زیادتی، گردوں کا فیل ہونا، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، شوگر کا ہائی ہو جانا، یا کسی کو شوگر ہو اور پھر قبض ہو جائے تو اس سے اس کے شوگر کی رفتار کا بہت تیز ہو جانا، اس طرح کی بہت ساری علامات دیکھنے میں آتی ہیں جن میں بنیادی وجہ انسان کا سٹمک ڈس آرڈر ہے، انسان کی قبض ہے۔ قبض کے علاج کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس اگر نقطے کو آپ سمجھ لیں گے تو قبض کا مستقل علاج ہو جائے گا۔ عام طور پہ جو قبض کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے وہ قبض کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ قبض کو توڑا جاتا ہے۔ قبض کو توڑنے سے کیا مراد ہے؟ جب کسی کو قبض کا عارضہ ہو تو وہ کوئی ایسی دوا استعمال کرتا ہے جس سے پیٹ نرم ہو جائے اور اس کا سٹول پاس ہو جائے، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی ایسی ادویات جو کہ مسائل ہوتی ہیں، جن کے استعمال سے پیٹ لوز ہوتا ہے اور رفع حاجت جو ہے وہ وقوع ہو جاتی ہے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبض اس سے ٹھیک ہو گئی۔ بعض لوگ کہ ان کی قبض نہ ہو اس کے لیے لگاتار خوراک میں کوئی ایسی اشیاء استعمال کرتے رہتے ہیں جن سے مستقل پیٹ جو ہے وہ نرم رہتا ہے، اور انہیں وہ ان غذاؤں کا، ان دواؤں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قبض کا علاج ہے۔ در حقیقت قبض کی وجوہات کو ضرور بضرور سمجھنا چاہیے، اور ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وقتی طور پہ مینجمنٹ کے لیے کہ قبض جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب اس کو رفع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی رفع کرنے کے لیے وقتی طور پہ کسی چیز کا سہارا لینا یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سہارا لے کر ہی چلتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبض کی اگر وجوہات پہ ہم بات کریں تو قبض کی وجوہات میں آنتوں کے اندر خشکی کا پیدا ہو جانا، ہماری خوراک کے اندر ثقیل، بھاری، زیادہ تلی ہوئی اور زیادہ مسالے دار غذاؤں کا استعمال، یہ کس کی وجہ ہے؟ کھانا چبا کے نہ کھانا یہ اس کی ایک وجہ ہے، اور کھانا جلدی جلدی سے بہت تیزی کے ساتھ کھا لینا
یہ اس کی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آنتوں کی جو موومنٹ ہے، جو حرکت ہے، کسی وجہ سے کم ہو جائے، آنتوں کے پٹھوں میں اس کا جو قدرتی پھیلاؤ سکراؤ ہے وہ کم ہو جائے، تو یہ قبض کی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ مختلف مریضوں کے اندر مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قبض جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ اب اس کا سارے عام طور پر علاج وہی کرتے ہیں کہ قبض کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب قبض کا سامنا کرنا پڑے تو قبض کو توڑا جاتا ہے۔ بعض وہ مریض جو بلڈ پریشر کی دواؤں پہ ہیں، شوگر کی دواؤں پہ ہیں، کچھ اور دواؤں پہ ہیں، ان دواؤں کی وجہ سے بھی قبض کا عارضہ رہتا ہے اور قبض جو ہے وہ وقوع رہتی ہے۔ ان کے علاج کے لیے کس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قبض کا علاج کرنا ہے، ہم نے ایسے لائف سٹائل کو اختیار کرنا ہے جس سے قبض رفتہ رفتہ پرماننٹلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، اور ہمیں کسی ایسی جلا باور دوا کی ضرورت نہ پیش آئے جو وقتی طور پہ قبض کو توڑ دے یا وقتی طور پہ قبض میں ریلیف لے کر آئے۔ اس کے لیے آپ جو ہے وہ قرآن تھراپی کے ذریعے سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ سورہ رعد ایک مرتبہ تلاوت کریں گے اور دم کر کے پانی پی لیں گے، اور اسے 13 دن تک کنٹینیو کریں گے۔ سورہ رعد کی تلاوت کرنے سے آنتوں کے اندر جو لپڈز کی وجہ سے فیٹ کی تہ بن جاتی ہے وہ نکلنے لگتی ہے، اور آنتوں کی موومنٹ اس سے بہت اچھی ہونے لگتی ہے، اور اس سے قبض کا عارضہ مستقل طور پہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم قبض کا حل لیتے ہیں تو 3 انجیر روزانہ رات دودھ میں ابال لی جائے اور انجیر کھا لی جائے اور دودھ پی لیا جائے، تو اس سے کچھ عرصہ استعمال کرنے سے قبض رفع ہو جاتی ہے۔ قبض کے علاج کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا شروع کریں تو اس سے قبض بالکل رفع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں لائف سٹائل کے اندر کیا چیز ایڈ کرنی چاہیے؟ صبح خالی پیٹ 1 گلاس پانی کے ساتھ آدھا چائے کا چمچ کلونجی، یہ 3 سے 4 ہفتے لگاتار ہم اسے استعمال کریں۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنے کا ہے، جب بھی کھانا کھائیں تو خوب چبا کر کھائیں، اور کھانے میں جو ہم سالن استعمال کریں وہ بہت عمدہ اور بہتر ہوگا اگر وہ شوربے والا سالن ہو، بجائے اس کے کہ خشک سالن استعمال کیا جائے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 10 منٹ پہلے ہم پانی پی لیں، اور کھانے کے بعد پانی بالکل نہ پئیں۔ اس سے ڈائجیشن ہماری اچھی ہو جائے گی، اور اس سے باقی چیزیں بھی ہماری بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہیں اور چیزیں ہماری بڑی سیٹلڈ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی پینے سے گریز کیا جائے، اور کھانا خوب چبا کھایا جائے۔ کھانا کھاتے وقت میں کچھ بھوک چھوڑ دی جائے اور پھر جو ہے وہ کھانا کھایا جائے۔ جب ہم اس طرز کو اختیار کرتے ہیں تو اس طرز کو اختیار کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارے کھانے کے اس انداز کو چینج کرنے سے قبض پرماننٹلی ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں کچھ حصہ سلاد لازمی ہم جو ہے وہ ایڈ کریں۔ سلاد میں کچی سبزیاں جو بھی کھائی جا سکتی ہیں وہ آپ ساری اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس سے ہوپ فلی بہت زیادہ بہتر ہونے لگے گا۔ دن میں جب آپ پانی پیئیں تو اس میں اگر ہلکا نیم گرم پانی پی لیا جائے تو اس سے بھی قبض رفع ہونے لگتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرز کو اختیار کرتے ہیں اور کچھ عرصہ اسے اسی طرز کے اوپر کنٹینیو رکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہماری قبض بہتر ہو جائے گی۔ عام طور پہ چونکہ اب ورک آؤٹ کا ماحول نہیں ہوتا، اور یہ مزاج اب جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم واک کریں، ورزش کریں،
یا کوئی ایسا کام کریں جس سے پسینہ آ جائے. اب چونکہ یہ کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر کسی ایک وقت کو مخصوص کر کے، مقرر کر کے ہم جو ہے وہ اس کا واک کریں، ایکسرسائز کریں، تاکہ یہ قبض پرماننٹلی جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگے. ہمارے پاس ایک کوشچن ہے، اس کا جواب جو ہے وہ کوشچن کو شامل کر لیتے ہیں. یہ روح اللہ ہے افغانستان سے، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مسکولر ڈسٹرافی کے متعلق. اور انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی کسی کا تذکرہ کیا ہے جو اس کا علاج کرتے ہیں. تو ان کے متعلق میں بالکل رائے نہیں دے سکتا، چونکہ میرے سامنے ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے، لہٰذا ان کے متعلق تحقیق وہ خود کر لیں. مسکولر ڈسٹرافی قابل علاج مرض ہے، لیکن اس کو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس چیز کو ڈسکس کیا کہ مسکولر ڈسٹرافی پٹھوں کی ایک فالجی کمزوری کا نام ہے. پٹھوں میں کھینچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی قدرتی لچک یہ ختم ہونے لگتی ہے، اور فالجی علامات رفتہ رفتہ مریض کے اوپر آتی ہیں. ان کا علاج طاقت کی دواؤں سے اگر کیا جائے تو یہ غلط ہوگا. یہ ایک کارڈیک انزائم کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے. عام طور پہ کزن میرج کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک میڈیسن بھی ڈسکس کی تھی. اس میڈیسن کا نام ہے، ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، پلمبم میٹالیکم. 200 طاقت کے اندر اس کے 10 قطرے دن میں 4 مرتبہ پانی میں ملا کر لے لے تو اس سے بہتر ہوگا. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 چیزیں اس میں بہت زیادہ کارگر ہیں. وہ 2 چیزوں میں ایک کلونجی ہے، آدھا چائے کا چمچ کلونجی، چاہے پانی کے ساتھ نگل لیں اور چاہے اسے 1 کپ پانی میں ابال کے پی لیں اور اس میں شہد ملا کے یہ روزانہ صبح خالی پیٹ لے لیں. اور دن میں 3 سے 5 کھجور یا 7 دانے کھجور یہ استعمال کریں. اور اگر یہ عام کھجور کی جگہ اجوا کھجور استعمال کریں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوگی اور اس سے بہت زیادہ انہیں فائدہ ہوگا. اجوا کھجور دل کے مسلز کو اسٹرینتھن کرتی ہے، دل کے بند وال کو کھولتی ہے. اجوا کھجور کے استعمال سے بہت ساری دیگر ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے اس کو بہت ہی عمدہ اور اچھا رزلٹ جس کا لیا جا سکتا ہے. لہذا اجوا کھجور جو ہے یہ خوراک میں شامل کریں. یہ طاقت کے لیے نہیں بتائی جا رہی، بلکہ مسکولر ڈسٹرافی کے جو ایشوز ہیں ان کے سلوشن کے لیے بتائی جا رہی ہے. تیسرا کام جو انہیں کرنا ہے، کھانا چبا کے کھائیں اور کھانا کھانے کے ساتھ سلاد ضرور استعمال کریں، اور کچھ مقدار میوہ جات کے دن بھر کے اندر استعمال کرنے چاہیے. مثلا 5 بادام، 5 کاجو، 5 دانے کشمش، 1 دانہ اخروٹ اگر یہ خوراک کے اندر شامل کریں تو اس سے یہ لو کوانٹٹی میں خوراک جائے گی، لیکن ان کے جسم کے اندر گڈ کولیسٹرول کو ڈیولپ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر ویکنس کو، کمزوریاں ختم ہوں گی، اعصاب اس کے ساتھ بہتر ہوں گے. تو اگر اس کو اختیار کریں تو ان کا علاج انشاءاللہ العزیز ممکن ہے. پہلے مرحلے کے اندر تو مرض اپنی جگہ پہ رکے گا، روزانہ جو کمزوری واقعہ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ کمزوری رکنا شروع ہوگی، لیکن رفتہ رفتہ انشاءاللہ ان کے مرض میں بہتری آتی چلی جائے گی. باقی اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک ڈیزیز ایسی ہے جس کو دنیا کے اندر ایک لا علاج ڈیزیز سمجھا جاتا ہے، اس کا علاج ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہر مریض کو اپنی نوعیت، اپنی کیفیت کے مطابق جو ہے وہ اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اگر فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس کو اس طرز زندگی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ساری مسلم امہ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگیوں کو، آزمائشوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. آمین ثم آمین.